آگے اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ، گناہوں کے لیے کفارے کا عمل کیا ہے؟ عمل کرتے رہو، اس عمل کی برکت سے گناہ معاف ہوتا رہے۔ توبہ کرنے سے تو بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر کچھ ایسے اعمال ہیں جس کا اہتمام کر لینے کی وجہ سے اللہ اس عمل کی برکت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ گناہ صغیرہ ہی صحیح، ہمارے پاس تو صغیرہ کی بھی کمی نہیں، کبیرہ تو بہت ہے۔ ہمیں صغیرہ کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت، نبی نے آسان طریقہ بتایا وَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ فَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ عمل انسان کے گناہ کے لیے کفارہ۔ مثلا آپ ظہر کی نماز پڑھ کر کے آئے، عصر کی نماز سے پہلے دل ڈھونڈنے لگا کہ عصر کی نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، ہم کو عصر کی نماز جماعت سے پڑھنا۔ یہ جذبہ جو آپ کے دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے انتظار صلاۃ کا، اللہ کی نظر میں آپ نماز پڑھنے والے کا درجہ رکھتے ہیں، انتظار صلاۃ کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ اس جذبے سے گناہ کا کفارہ بنا دیا کرتے۔ اور آپ وضو کر کے پہلے آ کر مسجد میں جماعت کے انتظار میں بیٹھ گئے، میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، نہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ ذکر کر رہے ہیں، نہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں، باوضو صرف نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہ نماز کے انتظار میں مسجد میں باوضو بیٹھنا، اللہ کی نظر میں آپ کا درجہ مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ آپ کے پاس فرشتہ بھیجتا ہے، ہم کو پتہ نہیں چلتا، فرشتہ ہم کو دیکھتا ہے، ہم فرشتے کو نہیں دیکھتے۔ فرشتہ اللہ اس نمازی کے پاس بھیجتا ہے جو نماز کے انتظار میں پہلے آ کر کے بیٹھا ہوا۔ جب وہ فرشتہ نمازی کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ اس فرشتے سے کہتے ہیں سن، تجھے زیارت ملاقات کے لیے نہیں بھیجا، اس نمازی کے پاس جا اور اس کے واسطے تو ہم سے دعا کر۔ اللہ اکبر، ہمارے لیے فرشتہ دعا کر رہا ہے۔ اور اللہ کی عنایت کی انتہا اور حد ہے کہ اللہ اس فرشتے کو دعا بھی سکھاتے ہیں کہ دیکھ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس نمازی کے حق میں تمہیں مجھ سے سوال کرنا ہے۔ اللہ اس فرشتے کو دو دعائیں سکھاتے ہیں، یہ دو دعا اس نمازی کے بارے میں مانگ جو نماز کے انتظار میں وقت سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھا۔ مسلمانوں، نوجوانوں، ہمیں کیا ہوا کہ جمعہ کے دن ہم خطبے کے وقت مسجد میں آتے ہیں، ہفتے میں ایک دن اپنے آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے فارغ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ائمہ بیان کرنے میں سکوت اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری دین سے دوری، بے رخی کا عالم، کہ ایک خطبہ مکمل ہونے کے بعد ہم مسجد میں آتے ہیں، جب نمازیوں کی اندراج کا رجسٹر بند کر دیا جاتا، ہم کس خانے کے نمازی آج جمعہ میں نمازی بن کر کے داخل ہوئے، اس کا تو اندراج بھی نہیں ہوا۔ اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرو، ہفتے میں کم سے کم جمعہ کے دن اذان ہونے کے بعد پہلا کام ہمیں مسجد جانا، پہلی صف میں بیٹھنا، آگے بیٹھنا، سنت پڑھنا۔ کچھ نہیں پڑھ پا رہے ہیں ہم باوجود بیٹھے رہیں گے، فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ پہلی دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہ، اے اللہ تو اس کو بخش دے۔ معصوم دعا کر رہا ہے اللہ کی دربار میں، اے اللہ تو اسے بخش دے، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو صاف فرما دے۔ اور دوسری دعا وہ فرشتہ اس نمازی کے لیے کرتا ہے اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما دے، اے اللہ اس پر کرم فرما دے، اے اللہ اس پر فضل و انعام فرما دے۔ فرشتہ دعا کر رہا ہے، فرشتے کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ یہ کمال، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے جذبات کو قربان کر کے مسجد پہلے پہنچنے کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ پہلے مسجد میں پہنچیں گے، انتظار صلاۃ میں کچھ دیر بیٹھیں گے، تو اللہ اس عمل کی برکت سے جہاں فرشتے کی دعا کا حقدار آپ کو بنائے گا، وہیں جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے اتنی دیر وہ عمل آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔
وہ عمل آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ دوسرا عمل اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبْرَاتِ، سخت ترین سردی میں، جیسے آج کل کا موسم، فرمایا سخت ترین سردی میں کامل وضو کرنا۔ بات دھیان سے سنو، یہ نہیں کہا کہ سخت سردی میں وضو کرنا نہیں، قید لگائے اسباغ الوضو، سخت ترین سردی میں کامل وضو کرنا۔ یہ عمل بھی اللہ کی نظر میں اتنا پسندیدہ ہے کہ سخت سردی میں کامل وضو کرنے سے اللہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بناتے۔ یوں تو اعضائے وضو دھلنے سے اعضائے وضو کے گناہ معاف کیے جاتے، مگر سخت سردی میں کامل وضو کرنے سے اللہ الگ سے اجر اس کو عطا فرماتا، اس کے گناہ معاف کیے جاتے۔ یہ کامل وضو کا مطلب کیا؟ کامل وضو کا مطلب یہ ہے کہ سخت سردی میں، سردی کے موسم میں عموماً کھالیں خشک ہو جاتی، پانی کی تری مشکل سے کھالوں تک پہنچتی، اس لیے سخت سردی میں جب وضو کرو تو کھالوں کو رگڑ دیا کرو تاکہ کامل طریقے سے تری وضو کا پانی جسم کے اعضائے وضو تک پہنچ جائے۔ یہ عمل اختیار کرو گے تو اللہ اس عمل کی برکت سے تمہارے گناہوں کے واسطے کفارہ بنائے گا، مگر یہ مقام اس کو ملے گا جو مسجد کو اپنا گھر بنانے کی خواہش اپنے دل میں پیدا کر۔ مسلمان کا گھر اللہ کا گھر، اللہ کے گھر میں جتنی دیر رہو گے گناہ سے نگاہ بھی بچی رہے گی، زبان بھی بچی رہے گی، کان بھی بچا رہے گا۔ کم سے کم بوڑھے لوگوں کو زیادہ وقت مسجد میں گزارنا چاہیے تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کے لیے ان اعمال کو کفارہ بنا دے۔ آخری تین باتیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، اور درجات کو بلند کرنے والا عمل فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، کھانا کھلانا۔ کس کو؟ باراتیوں کو، لعنتیوں کو، خرافاتیوں کو نہیں۔ پھر کن کو کھلانا؟ مہمان کو کھانا کھلانا۔ اس سے اللہ درجہ بلند کرتا ہے۔ کیوں؟ مہمان وہ اپنی روزی لے کر کے میزبان کے دروازے پر آیا، اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے مہمان میزبان دونوں کے فرائض حقوق الگ الگ ذکر فرمائے۔ مہمان کا میزبان پر یہ حق ہے کہ پہلے دن عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ معیاری کھانا کھلاؤ اپنی حیثیت سے اٹھ کر، دوسرے دن سیکنڈ درجے کا، تیسرے دن عام معمولات کے مطابق کھلاؤ۔ اللہ اس عمل کی برکت سے تمہارے درجے بلند کرے گا۔ اب آ گیا کوئی مہمان، وہ کہہ رہا میں 3 دن میں جانے والا نہیں، یہ تو دسترخوان 30 دن رہنے والا ہے، میں تو 30 دن آپ کے گھر رہوں گا۔ تو 3 دن تک کھلانے کا حکم نبی نے میزبان کو مہمان کے بارے میں دیا۔ اب اگر کوئی مہمان 30 دن ٹک جائے تو میزبان کیا کرے؟ جواب سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ جو میزبان مہمان کو کھلائے گا اللہ ہر کھانے پر صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ مہمان کی ضیافت کر رہے ہو، اللہ کی نظر میں یہ عمل تمہارا درجہ اتنا بلند کرنے والا ہے کہ اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح مہمان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل شوگر کی بیماری بڑی ہوئی، چائے بن کر آ گئی تو مہمان محترم بولتے ہیں میں بغیر چینی کی چائے پیتا ہوں، اب میزبان کے لیے آپ مصیبت کا سامان بنے۔ آپ پہنچتے ہی بتائیے میں شوگر کا مریض ہوں، میں بغیر شکر کی چائے پیتا ہوں۔ جانبین ایک دوسرے کا لحاظ کریں تو حقوق آسانی کے ساتھ ادا ہوں گے۔ فرمایا فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، مہمان کو کھانا کھلانے سے اللہ درجہ بلند کرتا۔ دوسرا آدمی کون ہے؟ غریب، مسکین، یتیم کو کھانا کھلانے پر اللہ درجہ بلند کرتا ہے۔ یہ مدارس میں پڑھنے والے بچے جن کو مہمان رسول اللہ کہا جاتا ہے، آپ فیصلہ لو کم سے کم 5 بچوں کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام میں اپنی جیب خاص سے کروں گا تاکہ نبی کی اس بشارت کے ہم حقدار بن جائیں۔
اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، 1 مہینے کے کھانے کا خرچہ آپ برداشت کر لیں۔ فرمایا مہمان کے بعد اگر کھانا کھلانے کا درجہ ہے تو غربا، مساکین، فقراء کا درجہ ہے، اور اس فقراء کی جماعت میں مہمان رسول اللہ کو کھلانے پر زیادہ اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ یہ عمل درجے کو بلند کرنے والا۔ دوسری چیز فرمائی وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، سلام کو عام کرنا، جس میں ہم بخیل ہوتے جا رہے ہیں۔ سلام کرنا ہمارے لیے بھاری سامان بنتا جائے۔ ہاں داماد خسر کو سلام کر لے گا، ہاں مجلس میں ٹھگ کی طرح، چور کی طرح آ کے چپ کے بیٹھ جائیں گے۔ اب مجلس میں سے کسی نے کہا یہ فلاں حاجی صاحب کے بیٹے ہیں، تو چھچھوندر کی طرح ادھر سے ادھر بھاگے جا رہے ہیں۔ اب مسافے پر مسافہ کیے جا رہے ہیں۔ اگر پیغمبر کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرتے ہوتے تو آنے والے کے ذمے سلام کرنا ہے، تم اپنے حق سے بری ہو گئے ہو۔ مگر اسلامی تعلیمات ہماری زندگی میں شامل نہ ہونے کا نتیجہ کہ ہم کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی زندگی میں اس عمل کو گھر گھر عام کرنے کے لیے آپ قبا کے علاقے میں ایک صحابی سے ملنے کے لیے گئے۔ جب آپ ان کے مکان پر پہنچے تو وہ صحابی مکان کے اندر تھے۔ نبی نے سلام کیا، اندر آنے کی اجازت مانگی، مگر ان صحابی نے نبی کے سلام کا آہستہ سے جواب دیا، آنے کی اجازت نہیں دی۔ نبی نے یہ کے بعد 3 مرتبہ سلام کیا، تینوں بار صحابی نے نبی کے سلام کا جواب دیا، مگر اندر آنے کے بارے میں کچھ نہیں بولے۔ کیوں؟ صحابی کہہ رہے ہیں نبی کی دعا مل رہی ہے، نبی کی زبان سے رحمت کی دعا، سلامتی کی دعا مل رہی ہے، کائنات میں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیغمبر اجنبی کے مکان پر 3 بار اجازت طلب کرنے کے بعد اگر اندر سے داخلے کی اجازت نہ ملے تو استئذان کا حق ادا ہو گیا۔ اب الٹے پاؤں واپس ہونا چاہے۔ اللہ کے نبی واپس ہونے لگے۔ وہ صحابی مکان سے دوڑ کے باہر نکلے، جا کے نبی کے قدموں پر بچھ گئے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تو اندر آنے کی اجازت چاہی، تم نے ہمیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کی دعاؤں کا بھکاری بنا ہوا تھا، میں آپ کی دعاؤں کا بھکاری بنا ہوا تھا، ہر سلام کا میں نے جواب دیا، مگر میں زیادہ سلامتی کو جمع کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا کہ زیادہ دعا لینے کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس کا طریقہ کچھ اور بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صحابی کو سلام کر رہے ہیں، معلوم کیا ہوا؟ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے، بڑا آدمی بھی چھوٹے کو سلام کرے۔ یہ جو ہم نے ٹھیکے کا مسئلہ کھول رکھا ہے یہ غلط طریقہ۔ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، حضرت عمر تشریف لائے، نبی دوران بیان کوئی ایسی بات فرما رہے ہیں جس بات پر نبی کو ہنسی آ گئی، نبی ہنس پڑے۔ حضرت عمر مجلس میں اس وقت پہنچے جب نبی ہنس رہے۔ عمر کو نبی کا ہنسنا اچھا لگا۔ میں نے کیا کہا؟ عمر کو نبی کا ہنسنا اچھا لگا۔ ارے مسلمانوں، عمر کو نبی کا کون سا طریقہ اچھا لگا یہ بحث الگ۔ عمر کو نبی کا ہنسنا اچھا لگا، اور اتنا اچھا لگا کہ کھڑے ہو کر دل کھول کر عمر نے نبی کو دعا دی۔ کیا دعا دی؟ اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر اللہ آپ کو ہنستا رکھے۔ اللہ اکبر۔ نبی تو زیادہ ہنسنے سے منع کرتے ہیں، یہ عمر دعا کیا دے رہے ہیں؟ اللہ آپ کو ہنستا رکھے۔ تو عمر کی دعا نبی کی منع سے ٹکرا رہی؟ بالکل نہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت، حضرت عمر چھوٹے ہیں مگر نبی کو دعا دے رہے ہیں، معلوم ہوا چھوٹا بڑے کو دعا دے سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن جریر صحابی ہیں نبی کے غلام، نبی کی مجلس میں آئے، مجمع میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے جریر بن عبداللہ کو دیکھا تو اپنی کملی، اپنی چادر اٹھا کر کے بھیجا، کہا جریر میری چادر بچھا کر بیٹھ جاؤ۔
یہ دین سیکھنے والے کی عظمت نبی کی نظر میں اتنی زیادہ ہے کہ نبی نے اپنی وہ چادر جس کو قرآن نے عنوان بنایا، عبداللہ ابن جریر کو زمین پر بچھا کر بیٹھنے کی اجازت دی، مگر عبداللہ ابن جریر وہ بھی نبی کے سچے دیوانے تھے، نبی کی چادر کو سینے سے چمٹایا، آنکھوں سے لگایا، پیار سے واپس کرتے ہوئے نبی کو دعا دیا، اور دعا میں عبداللہ ابن جریر نے کہا اکرمک اللہ تعالی کما اکرمتنی، اللہ آپ کا اکرام فرمائے جیسے آپ نے ہمارا اکرام کیا۔ صحابی نے نبی کو دعا دیا، حضرت عمر کہیں اللہ کے رسول اللہ آپ کو ہنستا رکھے، تو عمر کی دعا کا مطلب کیا؟ عمر کی دعا کا مطلب محدثین نے یہ لکھا ہے ادم اللہ فرح کا، اللہ آپ کو ہمیشہ سرسبز و شاداب خوش خرم رکھے، یہ ہے حضرت عمر کی دعا۔ یہاں صحابی نبی کو سلام کر رہا ہے اور نبی صحابی کو دعا دے رہے ہیں، فرمایا سلام کو عام کر رہا، مگر اس کے ساتھ ایک بات اور یاد رکھو، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں سلام نہیں کرنا۔ ہمیں جب عمل کا حیضہ سوار ہوتا ہے تو نہ ہم اسٹیج دیکھتے ہیں نہ سائڈ دیکھتے ہیں، ایکسیڈنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی ممبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھا، آپ سلام چپکائے جا رہے ہیں۔ دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے پکڑا، آپ سلام پلیٹ میں اتارے جا رہے ہیں۔ بیت الخلاء میں قدم بڑھا چکا ہے، آپ پیٹھ پر سلام چپکائے جا رہے ہیں۔ یہ مواقع سلام کرنے کے نہیں ہیں، ان کے علاوہ مواقع پر سلام کرو، ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور تیسری آخری بات اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو مومن کے درجے کو بلند کرنے والا ہے، فرمایا وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کی نماز جب لوگ سو رہے ہیں، رات کی نماز جب لوگ سو رہے ہوں، اس وقت عبادت کرنے سے اللہ نمازی کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام، تہجد کی نماز کے اہتمام کی برکت یہ ہے کہ اللہ تہجد گزار کے دل سے قبر کی تنہائی کی گھبراہٹ ختم کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تہجد گزار کے دل میں، اللہ اس کے دل میں صبر و شکر کا جذبہ بڑھا دیا کرتا ہے۔ اور تہجد کے وقت کی عبادت یعنی تہجد کی نماز ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس وقت اللہ سننے ہی کے لیے بیٹھا ہے۔ مانگو جو کچھ مانگنا ہے، اللہ سے بڑا کوئی داتا نہیں اور اللہ سے زیادہ کوئی کافی اور شافی نہیں۔ اس نماز کی برکت سے اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہاں مجمع میں بہت سارے بوڑھے لوگ ہیں، وہ چاہیں کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں، اب ٹانگوں میں دم نہیں، رات میں تنہا اٹھ کر وضو خانے تک جا نہیں سکتے، بغیر سہارے کے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ تہجد کی لمبی لمبی رکعتیں کیسے پڑھیں؟ ان کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ آپ رات میں اٹھو، اپنی چارپائی پر بیٹھ کر، چارپائی کی پٹی پہ ہاتھ رکھ کر، ہاتھ میں تسبیح لے کر ایک تسبیح استغفار کی پڑھو۔ استغفار کی تسبیح پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے اللہ سے کہو اللہ ہم اٹھنا چاہتے، رونا چاہتے، مگر اب کوئی ہم کو سہارا دینے والا نہیں۔ اللہ آپ بے سہاروں کے لیے سہارا ہیں، ہم کو تہجد گزاروں میں شامل فرما دے، اللہ آپ کو مرتبہ عطا کرے گا۔ اب تہجد میں لمبی رکعت، جماعت ہی میں گئے، کل 4 سورتیں یاد کی، جا رہے ہیں جماعت میں 40 سال سے، قرآن کتنا یاد؟ 4 سورتیں۔ یا اللہ، چلے کی تعداد بڑھی، قرآن کی سورت کیوں نہیں بڑھی؟ اس لیے کہ شوق پیدا نہیں ہوا۔ اب یاد کل 4 سورتیں اور تہجد کی رکعت لمبی کرنے سے اجر بڑھتا۔ اب یہ آدمی 4 سورت کرائے پر پڑھنے والا، اس کی رکعت تہجد کی لمبی کیسے ہو؟ اس کے لیے بھی دین میں آسانی۔ ہم نے اپنے رسوم سے دین کو مشکل بنایا، دین مشکل نہیں۔ اب یہ آدمی اگر تہجد کی لمبی رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو یہ پہلی رکعت میں 4 سورت پڑھ لے، دوسری رکعت میں پھر وہی 4 سورت ریپیٹ کر دے، تو 4 سورت ایک رکعت میں پڑھنے سے اس کی بھی رکعت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ لمبی رکعت تہجد کی ادا کرنے والوں کا اجر و ثواب کا حقدار آپ کو بھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو صدق دل سے
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان باتوں کو دوبارہ ریپیٹ کیے دیتا ہوں تاکہ آسانی سے وہ بات آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ نبی نے پہلی 3 بات فرمائی جو انسان کو ہلاکت، تباہی، بربادی میں ڈالنے والی۔ اس میں پہلی چیز ہے لالچ پیدا کرنا، دوسری چیز ہے خواہش نفس کی تابعداری کرنا، اور تیسری چیز ہے عجب، خود پسندی، تکبر، اپنے کو اچھا سمجھنا۔ اس بیماری سے دور بھاگنے کی ضرورت، یہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز۔ اور 3 چیزیں جو نجات دلانے والی ہیں، ان میں پہلی چیز ہے خوشی اور غمی میں عدل کرنا، اعتدال کا دامن کسی بھی وقت نہ چھوٹے۔ اور دوسری چیز ہے تنگی اور فراخی میں میانہ روی کے ساتھ مال خرچ کرنے کی عادت ڈالنا۔ اور تیسری چیز ہے جلوت اور خلوت میں اللہ کا ڈر دل میں ہونا، جو گناہ سے بچانے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا 3 عمل یہ گناہوں کے واسطے کفارہ ہے۔ اس میں پہلا عمل ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگنا۔ تو کم سے کم ارادہ کر لو، انشاءاللہ جمعہ کے دن اذان ہونے کے بعد پہلا کام مسجد جانے کا ہم اہتمام کریں گے۔ ایسا کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا ذرا ہاتھ اٹھا۔ سب پہلے پہنچیں گے تو امام صاحب کو آپ سے پہلے آنا پڑے گا، پھر بیان بھی آپ کو مکمل سننے کو ملے گا۔ بیچارے ائمہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے خطبے کے اخیر میں آتے، یہ بیماری کا بھی علاج ہوگا۔ تو پہلا عمل جو درجے کو بلند کرنے والا، گناہ کے لیے کفارہ بننے والا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ اور دوسری چیز سخت ترین سردی میں کامل وضو کرنا۔ اور تیسری چیز نقد الاقدام الی الجماعت، پیدل چل کر مسجد آنا۔ جتنے قدم چل کر آؤ گے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا، ایک نیکی لکھی جائے۔ نبی نے جب یہ بات مسجد نبی میں بیان کیا کہ پیدل چل کر مسجد آنے سے اللہ گناہوں کا کفارہ بناتا، تو قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ مسجد قبلتین کے پاس آباد تھے۔ وہ نبی کے کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں مسجد نبی کے قریب مکان بنانے کی اجازت دے دیجئے۔ کیوں؟ مسجد قبلتین سے مسجد نبی میں جماعت پکڑنا مشکل ہو جاتا، اس لیے مسجد کے قریب آباد ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے اسی موقع پر فرمایا وَنَقْدُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، پیدل چل کر، دور سے چل کر مسجد آنا یہ گناہوں کے واسطے کفارہ۔ اور آخر میں 3 باتیں آپ نے فرمائی جو درجات کو بلند کرنے والی۔ پہلی چیز ہے کھانا کھلانا، دوسری چیز ہے سلام کو عام کرنا، اور تیسری چیز ہے رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے سامنے اٹھ کر کے اپنے گناہوں پر معافی مانگنا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی اللہ سے درخواست کرنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام آگے چلے گا، حضرت مولانا تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی روحانی بیان ہوگا۔ آپ اسی یکسوئی خاموشی کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔